ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری کی تشکیل کا مرحلہ نئی آئینی ترمیم کے بعد کمیٹی میں نمائندگی کا طریقہ کار بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کی نمائندگی یکساں نہیں ہوگی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری میں نمائندگی کا طریقہ کار بھی بدل گیا۔ اب پارلیمانی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کی نمائندگی یکساں نہیں ہوگی۔ متناسب نمائندگی کے حساب سے کمیٹی میں نمائندگی دی جائے گی۔ پارلیمانی کمیٹی میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی، سنی اتحاد کونسل، MQM اور JUI فے کی نمائندگی ہوگی۔ باقی کسی جماعت کا کوئی رکن پارلیمانی کمیٹی میں شامل نہیں ہوگا۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو پارلیمانی کمیٹی میں برتری ہوگی۔ نون لیگ کے قومی اسمبلی سے 3 اور سینٹ سے 1 رکن کمیٹی میں شامل ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی سے 2 اور سینٹ سے 1 رکن شامل کرنے کی تجویز ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے بھی قومی اسمبلی سے 2 اور سینٹ سے 1 رکن شامل ہوگا، جبکہ MQM کے 1 رکن کو قومی اسمبلی اور JUI فے کے 1 رکن کو سینٹ سے نمائندگی ملے گی۔ ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری کی تشکیل کا مرحلہ نئی آئینی ترمیم کے بعد کمیٹی میں نمائندگی کا طریقہ کار بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کی نمائندگی یکساں نہیں ہوگی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری میں نمائندگی کا طریقہ کار بھی بدل گیا۔ اب پارلیمانی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کی نمائندگی یکساں نہیں ہوگی۔ متناسب نمائندگی کے حساب سے کمیٹی میں نمائندگی دی جائے گی۔ پارلیمانی کمیٹی میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی، سنی اتحاد کونسل، MQM اور JUI فے کی نمائندگی ہوگی۔ باقی کسی جماعت کا کوئی رکن پارلیمانی کمیٹی میں شامل نہیں ہوگا۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو پارلیمانی کمیٹی میں برتری ہوگی۔ نون لیگ کے قومی اسمبلی سے 3 اور سینٹ سے 1 رکن کمیٹی میں شامل ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی سے 2 اور سینٹ سے 1 رکن شامل کرنے کی تجویز ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے بھی قومی اسمبلی سے 2 اور سینٹ سے 1 رکن شامل ہوگا، جبکہ MQM کے 1 رکن کو قومی اسمبلی اور JUI فے کے 1 رکن کو سینٹ سے نمائندگی ملے گی۔